کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں الطریقۃ السہلہ جدید عربی کا سبق نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے 3 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے الدرس الرابع، اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں بیان کریں گے اور وہ اس میں اشارہ کے تعلق سے ہی تو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ذکر ہیڈنگ ہے ان کی، حاضل کتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ فائدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، فائدہ اگر اس میں اشارہ کے بعد صرف ایک لفظ ہو اور وہ الف لام کے ساتھ ہو تو عام طور پر جملہ نامکمل رہے گا۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد صرف ایک لفظ ہو اور وہ الف لام کے ساتھ ہو تو عام طور پر جملہ نامکمل رہے گا، جیسے حاضل کتاب، یہ کتاب۔ اب اس کا ترجمہ یوں نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب ہے، بلکہ یہ جملہ یہ اس میں اشارہ اور اپنے کتاب مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بنے گا، اور خبر کی اس کو ابھی حاجت ہے۔ خبر مبتدا خبر کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر مبتدا ہوگی خبر نہیں ہو تب بھی جملہ مکمل نہیں ہوگا، خبر ہوگی مبتدا نہیں ہوگی تب بھی جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس میں اشارہ کے بعد ایک لفظ ہے اور وہ الف لام کے ساتھ ہے الکتاب، تو جملہ ناقص ہوگا۔ لہذا جملے کو مکمل کرنے کے لیے اس کے بعد بغیر الف لام کے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے حاضل کتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حاضل کتاب اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بن گیا، اور جدید یہ ایک دوسرا لفظ جو ہے یہ خبر بن گیا۔ اب یہ جملہ تام ہو گیا، مرکب تام بن گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے شرط لگائی کہ یہ جملہ مرکب تام ہوتا ہے، یہ جملہ مرکب تام ہوگا بشرط کہ اس میں اشارہ سے پہلے ما یا من نہ ہو۔ ایسا نہ اگر یہ ہو تو پھر جملہ وہ تام نہیں ہوگا، بشرط کہ اس میں اشارہ سے پہلے ما یا من نہ ہو، جیسے من حاضل ولد، من حاضل ولد، یہ لڑکا کون ہے۔ اب دیکھیے ہاں اس میں اشارہ سے پہلے جو ہے یہاں پر من موجود ہے، من حاضل ولد، یہ لڑکا کون ہے، تو یہ سوالیہ جملہ بن گیا۔ اشارہ سے پہلے ما ہے یا من نہ ہو، جیسے من حاضل ولد، یہ لڑکا کون ہے۔ من یہاں پر دیکھیے حاضر اس میں اشارہ سے پہلے کیا ہو گیا، من آ گیا۔ اسی طرح ما جائے ما حاضل امرو، یہ کیا بات ہے، کیونکہ اس صورت میں جملہ یہ مکمل ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ حاضل کتاب، یہاں پر جملہ نامکمل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد بغیر الف لام کے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اب اس کی وہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد ایک لفظ کا اضافہ نہ بھی کریں تو اس سے پہلے کوئی من یا ما نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس سے پہلے ما یا من ہوا تب بھی ایسی صورت میں جملہ مکمل ہو جائے گا۔ لہذا حاضل کتاب جدید بھی جملہ مکمل ہے، اور من حاضل ولد یہ جملہ بھی مکمل ہے، اگرچہ آخر میں یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ما حاضل امرو، یہ کیا بات ہے، کیونکہ اس صورت میں جملہ مکمل ہے۔ قاعدہ، اب قاعدہ یہاں ایک چیز بیان کر رہا ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو اس پر تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آ سکتی، جیسے الرجل، الرجل یہاں پر جو ہے آدمی، اس پر جو ہے الف لام داخل ہے، اس لیے اس پر جو ہے تنوین داخل نہیں ہو سکتی،
لہٰذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے الرجل الرجلن الرجلن، کیونکہ تنوین جو ہے وہ نکرہ پر داخل ہوتی ہے اور الف لام جو ہے وہ معرفہ پر داخل ہوتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ جو اس معرفہ ہوگا وہ نکرہ نہیں ہوگا اور جو نکرہ ہوگا وہ معرفہ نہیں ہوگا ایک وقت میں، لہذا جب تنوین آئے گی تو وہاں پر جو الف لام نہیں آئے گا، جہاں الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر جملے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور سبق کے اندر جو طریقہ ہے وہ ترکیب کا یوں ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز بیان کریں گے، ھذا الصحن نظیف۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں اشارہ کے بعد کوئی لفظ وہ الف لام کے ساتھ آ جائے تو جملہ نامکمل رہتا ہے، اس کے بعد ایک اور لفظ کو اضافہ کیا جائے گا جس سے جملہ مکمل ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اس کے بعد ایک جملہ مکمل کیا گیا ہے ایک لفظ نظیفن کا، تو اب اس سے جملہ یہ مکمل ہوا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر جملے کو ھذا مانے یہ، الصحن مانے پلیٹ، اور نظیفن مانے صاف ستھرا، جمع اس کی آتی ہے نظفاء، صحن کی جمع صحون، ھذا الصحن یہ پلیٹ، نظیفن صاف ستھری ہے۔ ھذا اس میں اشارہ، الصحن مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور نظیفن اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا الطفل جمیل، ھذا مانے یہ، الطفل مانے بچہ، جمع اطفال، اور جمیل مانے خوبصورت۔ ھذا الطفل جمیل یہ بچہ خوبصورت ہے۔ ھذا اس میں اشارہ، الطفل مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور جمیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ذالک الطبیب ماہر، وہ ڈاکٹر ماہر ہے، طبیب کی جمع اطباء ہے۔ ذالک الطبیب ماہر وہ ڈاکٹر ماہر ہے۔ ذالک اس میں اشارہ، الطبیب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور ماہر اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ماہر کی جمع آتی ہے ماہرون، اور طبیب کی جمع آتی ہے اطباء۔ یہ ہم نے 3 جملوں کی ترکیب پیش کر دی، اب باقی کی سب کی ترکیب سیم ہے۔ ھذا المشط جدید، ھذا مانے یہ، اور مشط مانے جو ہوتا ہے وہ کنگھی ہوتی ہے، جمع اس کی آتی ہے امشاتن۔ ھذا المشط جدید یہ کنگھی نئی ہے، جدید کی جمع آتی ہے جدودن۔ ھذا المکتب مکسور، ھذا مانے یہ، مکتب مانے جو ہے ڈیسک، تپائی، اور مکتب کی جمع آتی ہے مکاتب، مکسور مانے ٹوٹی ہوئی۔ ھذا المکتب مکسور یہ تپائی ٹوٹی ہوئی ہے۔ مکسورون کی جمع مکسورون اس میں مفعول کے وزن پر آتی ہے، مفعولون کے وزن پر۔ ھذا الطالب مجتہد، ھذا مانے یہ، الطالب مانے طالب علم، مجتہد مانے محنتی، طلاب طالب کی جمع طلاب ہے۔ ھذا الطالب مجتہد یہ طالب علم محنتی ہے۔ آگے ھذا الحصان قوی، حصان، حصان مانے ہوتا ہے گھوڑا، ھذا مانے یہ، اور الحصان مانے جو ہے وہ گھوڑا، ھذا الحصان، اور قوی مانے جو ہے وہ طاقتور، جمع اس کی آتی ہے اقویاء۔ ھذا الحصان قوی یہ گھوڑا طاقتور ہے۔ اور وذالک ضعیف اور وہ کمزور ہے، وذالک ضعیف اور وہ کمزور ہے۔ ضعیف کی جمع ضعفاء، اور قوی کی جمع جو ہے وہ اقویاء ہے، اور حصان کی جمع ہے حسن، حصان کی جمع حسن۔ ذالک ھذا الباب مکسور، ھذا مانے یہ، باب مانے دروازہ، جمع اس کی ہے ابواب، اور ھذا الباب مکسور یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وذالک مفتوح اور وہ کھلا ہوا ہے۔ ھذا مانے یہ، الکرسی کرسی، جمع تھی اس کی کراسی، اور کبیر مانے بڑا، جمع کبار۔ ھذا الکرسی کبیر یہ کرسی بڑی ہے۔ وذالک صغیر اور وہ چھوٹی ہے، وذالک صغیر اور وہ چھوٹی ہے۔ ھذا الکوب کبیر، ھذا مانے یہ، الکوب مانے جو ہے کپ، اور قریب مانے قریب۔ ھذا الکوب قریب یہ کپ قریب ہے۔ وذالک بعید اور وہ کپ دور ہے، وذالک بعید اور وہ دور ہے۔
اس کے بعد ہے حاذ الولد جالسن۔ اب دیکھیں کہ حاذہ کے بعد جو ہے ایک اسم آ گیا بغیر الف لام کے، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہے، اس کے بعد ایک خبر کی حاجت ہے۔ حاذ الولد جالسن، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ حاذ الولد جالسن، جالسن کے بڑھانے سے یہ جملہ مکمل ہوا۔ حاذ الولد جالسن، حاذہ اسم اشارہ، الولد مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جالسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وذالک واقف، ذالک واقف، اور وہ کھڑا ہے، واقف مانے کھڑا، وذالک واقف، اور وہ کھڑا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے فاعل جو ہے وہ ذالک کے بعد الولد نکالیں گے اور واقف اس کی خبر نکالیں گے۔ ھذا الرجل طویل، یہ آدمی لمبا ہے، ھذا مانے یہ، الرجل مانے آدمی، طویل مانے لمبا، ھذا الرجل طویل، یہ آدمی لمبا، وذالک قصیر، اور وہ چھوٹا ہے۔ ھذا الشاب قوی، ھذا مانے یہ، الشاب مانے جو ہے وہ نوجوان، اور القوی مانے جو ہے طاقتور۔ ھذا الشاب قوی، یہ نوجوان طاقتور ہے، وذالک العجوز ضعیف، اور وہ بوڑھا کمزور ہے۔ من ذالک الولد، من مانے کون، ذالک مانے وہ، الولد مانے لڑکا، من ذالک الولد، وہ لڑکا کون ہے، ھذا الولد کو لڑکا کون ہے، ذالک حامد، وہ حامد ہے۔ ھذا الحصان سریع، کیا وہ یہ گھوڑا تیز رفتار ہے، نعم ھذا الحصان سریع، جی ہاں یہ گھوڑا تیز رفتار ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الطفل مریض، کیا وہ بچہ بیمار ہے، نہیں بل ذالک صحیح، بلکہ وہ صحیح ہے۔ ھذا الماء بارد، کیا یہ پانی ٹھنڈا ہے، نعم ھذا الماء بارد، جی ہاں یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب رخیص، کیا وہ کتاب سستی ہے، نعم ذالک الکتاب رخیص، جی ہاں وہ کتاب سستی ہے۔ ھذا المرسم جدید، کیا یہ پینسل نئی ہے، نعم ھذا المرسم جدید، جی ہاں یہ پینسل نئی ہے۔ ذالک الجوال ثمین، اذا من کیا، ذالک من وہ، الجوال من موبائل، اور ثمین من قیمتی۔ ذالک الجوال ثمین، کیا وہ موبائل قیمتی ہے، نعم ذالک الجوال ثمین، جی ہاں وہ موبائل قیمتی ہے۔ ھذا الباب مفتوح، کیا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لا نہیں، ھذا مغلق، یہ بند ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ھذا مدرس، یہ استاد ہیں، وھذا تلمیذ، اور یہ طالب علم ہیں۔ ومن ذالک الرجل، اور وہ آدمی کون ہے، ذالک سائق، وہ ڈرائیور ہے۔ ھذا البیت صغیر، یہ لڑکا چھوٹا، یہ گھر چھوٹا ہے، وذالک کبیر، اور وہ بڑا ہے۔ وما ھذا، اور یہ کیا ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر تمرین پیش کر رہے ہیں، تمرین نمبر ٹوٹل کے اعتبار سے 10ویں ہے، اور عربی میں ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے جملہ ہے یہ دیوار ہے، ھذا جدار، وہ کھڑکی ہے، ذالک شباک، کیا وہ دروازہ ہے، جب نام آ جائے تو آ کا استعمال کریں گے۔ ذالک باب، ذالک باب نہیں یہ کرسی ہے، لا ھذا کرسی، ہاں وہ چھت ہے، نعم ذالک سقف، یہ کنگھی خوبصورت ہے۔ ھذا المشط جمیل، ھذا المشط جمیل، یہ کتاب نئی ہے، ھذا الکتاب جدید، اور وہ پرانی ہے، وذالک قدیم، یہ استاد بیٹھے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، ھذا الاستاذ جالس، اور وہ کھڑے ہیں، وذالک واقف، وذالک واقف، ھذا الاستاذ جالس وذالک واقف، یہ موبائل کھلا ہوا اور ٹوٹا ہوا ہے، ھذا الجوال مفتوح و مکسور، ھذا الجوال مفتوح و مکسور، وہ انجینئر ماہر ہے،
जव्वाल व इंजन ज़ालिकल मुहंदिस माहिर ज़ालिकल मुहंदिस माहिर, और ये तालिब इल्म मेहनती है। वहाज़त तालिबु मुजतहिदुन, क्या वो पानी ठंडा है? जी हाँ, वो पानी ठंडा है। ज़ालिकल माउ बारिदुन, क्या वो पानी के ज़ालिकल माउ बारिदुन, जी हाँ, ज़ालिकल माउ बारिदुन। ये मस्जिद छोटी है और वो मस्जिद बड़ी है और वो छोटी है। हादल मस्जिदु कबीरुन वज़ालिका, और वो छोटी, वज़ालिका सगीरुन, क्या वो दरवाज़ा खुला हुआ है? ज़ालिकल बाबु मफ्तूहुन, ज़ालिकल बाबु मफ्तूहुन, नहीं वो बंद है। ला ज़ालिका मुग़लक़ुन, ये लड़का बैठा है। हाज़ल वलदु जालिसुन, और वो खड़ा। वज़ालिका वाक़िफ़ुन, वो एक ड्राइवर है। ज़ालिका साइक़ुन, और ये कौन है? वमन हाज़ा, ये डॉक्टर है, वो एक ड्राइवर है। वज़ालिका साइक़ुन वमन हाज़ा, हाज़ा दादा दुक्तूरुन। उसके बाद है यहाँ पर तमरीन नंबर 11, मुनासिब ज़ेल खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा अज़ालिकल वलदु मुजतहिदुन, क्या वो लड़का मेहनती है? नाम ज़ालिकल वलदु मुजतहिदुन। हाज़ा खालिदुन, अब यहाँ दरमियान में जो है भरना है। हाज़ा खालिदुन आलिमुन, या हाज़ा खालिदुन जमीलुन, ये खूबसूरत खालिद है। या हाज़ा खालिदुन कवियुन वज़ालिका ज़ईफ़ुन, और वो कमज़ोर है। हाज़ल वलदु, क्या ये लड़का है? नाम हाज़ल वलदु। मन हाज़ल वलद, यहाँ मन का इस्तेमाल कर लें। मन हाज़ल वलद, लड़का कौन है? हाज़ल वलदु खालिदुन, ये लड़का खालिद है। ये तालिबुन तालिब इल्म है। अल किताब है यहाँ पर, तो यहाँ कह देंगे हाज़ल किताबु जदीदुन, हाज़ल किताबु जदीदुन। उसके बाद है आ, और बीच में दरमियान में खाली जगह है, तो यहाँ कहेंगे अज़ालिकल हिस्सानु कवियुन, अज़ालिकल हिस्सानु कवियुन। नाम नाम ज़ालिकल हिस्सानु कवियुन। उसके बाद है यहाँ पर तालिब। अब तालिब जो है, इसके पहले ज़ालिका तालिबु मुजतहिदुन, ज़ालिका तालिबु मुजतहिदुन। उसके बाद यहाँ पर है तमरीन नंबर 12, मंदरजा ज़ेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले है बारिदुन माने ठंडा, तो हम कहेंगे अलमाउल बारिदु, अलमाउल बारिदु ठंडा पानी। या यूँ कहेंगे कि लौनुल माउन बारिदुन, अलमाउल बारिदु जमीलुन, ठंडा पानी अच्छा है। तय्यबुन, अलमाउल बारिदु तय्यबुन। फिर उसके बाद है रखीसुन, ज़ालिकल क़लमु रखीसुन, समीनुन के हैं। समीन माने कीमती। अब समीन है तो इसको कीमती के लिए जो है आप हाज़ल बैतु समीनुन इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाज़ल बैतु समीनुन। उसके बाद है जालिसुन, ज़ालिका तालिबु जालिसुन व ज़ालिका वाक़िफ़ुन, व ज़ालिका वाक़िफ़ुन। उसके बाद तमरीन नंबर 13, मंदरजा ज़ेल जुमलों में से गलत जुमले दुरुस्त करें। पहला जो जुमला है हाज़ल किताबु जदीदुन, इसमें जो है किताबुन पर जो तनवीन है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब किसी भी इसम पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो तनवीन नहीं आती है। लिहाजा इसको यूँ पढ़ेंगे हाज़ल किताबु किताबु जदीदुन। उसके बाद है हाज़ा वलदुन जमीलुन, ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
جو ہے اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم آ جائے جو الف لام کے ساتھ ہو تو اس پر تنوین نہیں آتی، لہذا اس کو درست کرنے کے لیے ہم یوں کریں گے ھذا الولد جمیل، ھذا الولد الجمیل، ھذا الولد جمیل۔ ایک صورت یہ ہو گئی یہ لڑکا خوبصورت ہے، اور دوسری صورت یہ کر سکتے ہیں ھذا ولد جمیل، یہ خوبصورت لڑکا ہے۔ ما ذالک الرجل، وہ آدمی کیا ہے؟ یہ جملہ درست ہے۔ ما ذالک الرجل، من پڑھیں گے یہاں پر ما نہیں آئے گا کیونکہ من کا استعمال جو ہے وہ ذوی العقول کے ساتھ ہوتا ہے۔ من ذالک الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ ذالک البیت جمیل، وہ گھر خوبصورت ہے۔ یہ اس کے بعد ھذا المصباح مکسور، ھذا المصباح مکسور، ھذا المندیل نظیف، ھذا المندیل نظیف۔ اس کے بعد ہے یہاں پر تمرین نمبر 14، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ سب سے پہلے نمبر 1، لفظ من سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ لفظ من کے ذریعے سے سوال جو ہوگا وہ ذوی العقول یعنی انسان، جنات، فرشتے وغیرہ کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ لفظ ذالکہ سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ ذالکہ اس میں اشارہ کی دوسری قسم ہے جو بعید کے لیے استعمال ہوا کرتی ہے۔ تو ذالکہ سے کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ذالکہ جو ہے اس میں اشارہ کی دوسری قسم، پہلے ھذا تھی اب ذالکہ ہے، تو ذالکہ سے جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے دور والے کے لیے، مذکر کے لیے۔ ھذا الکتاب، اس جملے کے نامکمل ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ھذا الکتاب میں اس جملے کو مکمل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ جب اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم یا لفظ بغیر الف لام کے آ جائے تو وہ ایسی صورت میں اس میں صورت میں وہ جملہ نامکمل رہتا ہے، یعنی اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم بغیر الف لام کے ساتھ آ جائے تو وہ جملہ نامکمل رہتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ان سے ھذا الکتاب پر الف لام داخل ہے، اس لیے یہ جملہ کیا ہے؟ نامکمل ہے۔ اس کے بعد اور بڑھاتے ھذا الکتاب جدید وغیرہ تو جملہ یہ تام رہتا۔ ھذا الکتاب اس کے بعد کوئی جدید یا وغیرہ بڑھا دیتے تو جملہ تام ہو جاتا، لہذا یہ جملہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اب یہ آج کا جو سبق تھا، سبق نمبر 4، جدید عربیت طریقۃ السہلہ کا، آج آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصرار فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سبق میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔